بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام اعظم کے اندر ہم شفاعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ شفاعت کیا ہے، اور شفاعت کن کی ہوگی اور کن کی نہیں ہوگی، اور شفاعت کے سبب کیا ہوگا۔ تو ہم نے پڑھا کہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہ اہل ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ جن اہل ایمان نے کیا کیا ہوگا، گناہ کبیرہ کیا ہوگا اور وہ جہنم میں داخل ہو گئے ہوں گے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما کر انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گے۔ تو یہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا۔ اور ایک چیز یہ بھی پڑھی تھی کہ جو آیت مبارک ہے وما ہم بخارجین من النار، وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں، تو وہ آیت کفار کے بارے میں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اسی موضوع پر یہ بھی حدیث پاک کہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے ہم۔ تو حضرت حماد سے روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حماد ان ابراہیم ان الاسود۔ حضرت ابراہیم سے حضرت حماد سے روایت ہے، وہ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور ابراہیم حضرت اسود سے روایت کرتے ہیں، ان ربیعی بن حراش، اور اسود ربیعی بن حراش روایت کرتے ہیں، اور حضرت حذیفہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج اللہ قوما من الموحدین، اللہ تعالی ایک قوم کو، قومن من ایک قوم کو، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو، موحدین کی ایک قوم، ٹھیک ہے، من یہاں پر زائدہ ہے، یہاں لیں بھی تو یہاں پر من بیانیہ ہوگی، یعنی ایک موحدین کی قوم کو اللہ تعالیٰ موحدین کی ایک قوم کو جہنم سے نکالے گا۔ فعل کا ترجمہ ہمیشہ آخر میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے فاعل پھر متعلقین مفعول وغیرہ، پھر آخر میں فعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ موحدین کی ایک قوم کو جہنم سے نکالے گا۔ یخرج فعل کا ترجمہ آخر میں، اللہ تعالیٰ موحدین کی ایک قوم کو جہنم سے نکالے گا، بعد ممتحشو، ان کی جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد، ممتحشو یعنی جب ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی اور وہ جب کوئلے ہو گئے ہوں گے، صحیح ہے، وہ سارو فہمن، اور وہ کوئلے ہو چکے ہوں گے، تو جب ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی اور انہیں ان کے ہڈیوں کو، ان کے جسموں کو جلا چکی ہوگی، تو فسارو فہمن، تو وہ کیا ہو چکے ہوں گے، وہ کوئلے ہو چکے ہوں گے۔ فہمن کا ترجمہ ہے کوئلے، جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، نکالے گا۔ فَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فاعل کا ترجمہ پہلے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فَيَسْتَغِيثُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا يُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ جَهَنَّمِينَ، تو وہ استغاثہ کریں گے، فَيَسْتَغِيثُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے، مما یسمیہم اہل الجنت جہنمین، 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 ٹھیک ہے، یہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کا جمع ہے، اور یہ حالت نصب کے اندر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کریں گے، استغاثہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس وجہ سے کریں گے کہ جو اہل جنت تھے ان کو جہنمی کہتے تھے، ان کو جہنمی ہونے کا نام دیتے تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، ہمیں جو جنتی ہیں وہ جنتی ہمیں جہنمی کہتے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ وہ جو ہمارا جہنمی ہونا ہے، وہ ہمارا جہنمی ہونے کے نام کو ہم سے کیا کر دو، ختم کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، کیا کرے گا، فَيُذْهِبُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ ان سے اس
چیز کو یعنی ان کے جہنمی ہونے کے نام کو کیا کرے گا؟ اٹھا لے گا. یعنی جو جنتی تھے ان کو جو معلوم تھا کہ یہ جہنم میں داخل ہوئے تھے، ان کو سزا ملی تھی، سزا کاٹنے کے بعد یہ جنت میں داخل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ جو نام تھا جہنمی ہونے کا ماضی، زمانہ ماضی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس نام کو کیا فرمائے گا؟ ختم کرائے گا اور سب کے ذہنوں سے وہ نکل جائے گا. صحیح ہے. اس حدیث پاک کے اندر بھی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہوں گے، جو موحد ہوں گے، یعنی جو مسلمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوں گے اور گناہ کے کرنے کی سبب کیا ہو گئے ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہو گئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر جب وہ سڑ کر جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. ٹھیک ہے. اس حدیث پاک میں اگرچہ شفاعت کے الفاظ ذکر نہیں ہیں، لیکن اس کی معنی یہی ہے کہ کسی کی شفاعت ہوگی یا اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو پوچھ لیں. استاد صاحب یہ استغاثہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ فیستغیثون الی اللہ تعالی، یہ اس آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ، یہ استغاثہ کا ترجمہ میں مطلب، جو سمجھ. اس کا جو لفظی ہے نا غوث، یہ غوث بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کا ہوتا ہے مدد کرنا، مدد طلب کرنا، یا اپنی مشکل کو حل کرنا، حل کرنے کے لیے کسی کو پکارنا. ٹھیک ہے. اس کو استغاثہ کہتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ تو جی ٹھیک ہے استاد. زیادہ احادیث پڑھیں گے. اور عبد الستار بھائی آپ بھی اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے سنیں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے استاد.